پاکستان کا موجودہ معاشی بحران سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا اور آئے روز بڑھتی مہنگائی اور ہر چند ہفتوں بعد سامنے آئے معاشی اشاریوں کی نظری کے بعد اکثر افراد یہ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں کہ اس مسئلے کا مستقل حل کیا ہے۔ یہ سوال گزشتہ ایک سال سے پاکستان میں معاشی ماہرین سے کئی مرتبہ پوچھا جا چکا ہے، تاہم اس کے روایتی حل ہی سامنے آئے ہیں جنہیں چند حلقوں کی جانب سے قلیل مدتی حل قرار دیا جاتا ہے۔ 2 روز قبل ایک پوڈ کاسٹ میں ماہر معیشت عمار خان نے ایک غیر روایتی حل پیش کیا جو فی الحال سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے۔ عمار خان نے ڈی مونیٹائزیشن کو پاکستانی معیشت کو باضابطہ بنانے، اسے قانونی اور رسمی شکل دینے اور برآمدات بہتر کرنے کا ایک طریقہ قرار دیا۔ انہوں نے اس دوران بات کرتے ہوئے کہا کہ 8.5 خرب روپے ملکی معیشت میں موجود ہیں۔ لوگوں کے پاس کیش تو ہے، کھپت بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ انفارمل معیشت کا پیسہ ہے جو ٹیکس دیے بنا رسمی معیشت کی کھپت بڑھا رہا ہے، اور یہی مسئلہ ہے۔ جب پیسہ سسٹم سے باہر ہے تو اسے پیداواری کاموں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عمار کا مزید کہنا تھا کہ اگر یہ 8 خرب روپے بینکوں کے پاس واپس آ جائیں یا چلے 4 یا 5 خرب ہی آ جائیں تو آپ کے پاس اضافی رقم ہوگی جس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت 5000 کے نوٹ کو ڈی مونیٹائز کرنے کی ضرورت ہے۔ کہہ دیں کہ 6 مہینے بعد یہ نوٹ نہیں چلے گا۔ بہت لوگ روئیں گے، لیکن وہی لوگ روئیں گے جن کے پاس 5000 کا نوٹ ہوگا۔ اس سے یہ ہوگا کہ لوگ بینکوں میں پیسہ جمع کروانا شروع کر دیں گے۔ اس پیسے کو ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے استعمال کریں۔ اس پوڈ کاسٹ میں وہ اس بارے میں مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اس بارے میں مزید سوالات اٹھیں گے، جیسا کہ پاکستان میں اکثر لوگوں کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، اور ایسا فوری طور پر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام کی صورت میں ایک بہترین انفراسٹرکچر موجود ہے جس کے ذریعے آپ پھر یہ پیسہ ٹارگیٹڈ انداز میں لوگوں تک پہنچا سکیں۔ یہاں متعدد سوالات جنم لیتے ہیں، اور اس حوالے سے ہمسایہ ملک انڈیا کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، جہاں آج سے لگ بھگ 9 برس قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے اسی نوعیت کی پالیسی کے تحت 500 روپے اور 1000 کا نوٹ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ ڈی مونیٹائزیشن ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور آیا یہ پاکستانی معیشت کے لیے مفید ثابت ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ ڈی مونیٹائزیشن کیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ڈی مونیٹائزیشن ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں کوئی بھی حکومت مخصوص بینک نوٹ کو معیشت سے ختم کرنے کے لیے پالیسی مرتب کرتی ہے۔ اس پالیسی کے تحت مخصوص بینک نوٹ کی میعاد مقرر کر دی جاتی ہے اور عوام کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ کتنے عرصے بعد یہ کرنسی نوٹ کو استعمال نہیں کیا جا سکے، یعنی مارکیٹ میں یہ قابل قبول نہیں ہو۔ حکومت ایسی پالیسی مرتب کرتی ہے جس کے تحت اس دورانیے میں عوام اس نوٹ کو بینکوں میں جمع کروا سکے۔ اس کے بعد یہ رقم نکلوانے کی اجازت تو ہوتی ہے، لیکن اس حوالے سے حکومت کچھ شرائط عائد کرتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بڑے نوٹ عام طور پر کرپشن، ٹیکس چوری، اسمگلنگ جیسے غیر قانونی کاموں میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور ڈی مونیٹائزیشن کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ کرپشن اور ٹیکس چوری کو ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ ڈی مونیٹائزیشن کے ذریعے معیشت میں کرنسی نوٹوں کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل ذرائع سے ادائیگیاں کریں۔ یوں معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے اور ٹیکس جمع کرنے میں بھی مدد ملتی ہے، اور جب بینکوں میں زیادہ سے زیادہ رقم جمع کروائی جاتی ہے تو حکومت کے پاس پالیسیاں بنانے اور رقم کو محسوس سیکٹرز میں مراعات دینے کے لیے استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے 8 نومبر 2016 کو شام 8 بجے قوم سے خطاب کیا اور اپنے خطاب میں 500 اور 1000 کے نوٹ کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ انڈیا کی حکومت کے مطابق اس پالیسی کا مقصد جعلی نوٹوں اور غیر اعلانیہ دولت کا خاتمہ کرنا تھا۔ اس اعلان کے چند گھنٹے بعد رات 12 بجے ان نوٹوں کی قدر ختم ہو چکی تھی، تاہم لوگوں کو انہیں اپنے بینک اکاؤنٹس میں جمع کرنے کی اجازت تھی۔ اس رقم کو وہ کچھ شرائط پر ہی نکلوا سکتے۔ اس کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس بڑی تعداد میں بلیک منی موجود ہے وہ قانونی کارروائی کے خوف سے اسے بینک میں جمع نہیں کروائیں، اور یوں یہ رقم تلف ہو جائے گی۔ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 99% ایسی رقم جو غیر ٹیکس شدہ تھی اگلے چند ماہ کے دوران بینکوں میں جمع کروائی گئی، یعنی بلیک منی تلف کرنے کا مقصد پورا نہیں ہو سکا۔ اس طرح جعلی نوٹ معیشت میں ڈی مونیٹائزیشن کے بعد بھی موجود رہے اور ان میں کوئی کمی نہیں آئی۔
इस दौरान हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली को तनकीद का निशाना बनाया गया और इसके बायस आम आदमी को पेश आने वाली मुश्किलात भी ज़ेर बहस रही। विवेक कौल ने लिखा कि हुकूमत को ये मालूम ही नहीं था कि किस शक्ल में और कितना काला धन मौजूद था। इनके मुताबिक इस पॉलिसी की वजह से गैर रस्मी सेक्टर्स में बहुत से लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे, जबकि ज़राअत का शोबा भी मुतासिर हुआ। इंडिया में इस पॉलिसी का एक फौरी असर कैश की कमी की सूरत में भी सामने आया, जब लोगों की कतारें बैंकों के बाहर दिखाई दी। नरेंद्र मोदी की इस हिकमत अमली को अपोजिशन जमात की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। ताहम कुछ मुआशी माहिरीन ये भी समझते हैं कि इसके बायस इंडिया की मईशत को दूररस फायदे ज़रूर हुए हैं। ख्याल रहे कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने रवां बरस के आगाज में इस पॉलिसी को कानूनी करार दिया था। इस फैसले के बाद मुतअद्दिद इंडियन जरीदों की जानिब से इस पॉलिसी का जायजा लिया गया और कहा गया जहां इस पॉलिसी के आगाज के मकासद पूरे नहीं हो सकते, लेकिन तवील मुद्दती एतबार से इसके बायस इंडिया की मईशत को फार्मलाइज करने में मदद मिली और मुल्क में लोग डिजिटल अदायगियों की तरफ राग़िब हुए और मईशत को डिजिटलाइज करने का मौका मिला। सन 2016 में जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई तो पाकिस्तान में भी सेनेट की एक करारदाद के जरिए तजवीज़ दी गई कि 5000 का नोट ख़त्म कर दिया जाए ताकि गैर कानूनी पैसे का बहाव रोका जा सके और पाकिस्तान की इनफॉर्मल मईशत जो टैक्स अदा नहीं करती महदूद की जा सके। तहाँ उस वक्त पाकिस्तान की वजारत खजाना ने इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा था कि इससे कारोबार को नुकसान पहुँचेगा। उस वक्त हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि नोट ख़त्म करने की बजाय डिजिटल बैंकिंग का फ़रोग़ एक बेहतरीन हल, जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि 5000 का नोट पाकिस्तानी करेंसी का सबसे बड़ा बैंक नोट है, जिसका पहली बार इजरा 2006 में किया गया था। दूसरी जानब पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में टैक्स अदायगी की शरह 10% से भी कम है, जिसकी वजह गैर रस्मी मईशत बताई जाती है। पाकिस्तान की मईशत के मसाइल इंतज़ामी हैं, जिनके हल के लिए इस बारे में इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। वज़ारत प्लानिंग कमीशन के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर नदीम जावेद का कहना है कि डीमोनेटाइजेशन का बुनियादी मकसद करप्शन, रिश्वत या किकबैक्स और जाली नोटों के काले धन का खात्मा करना होता है। इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हुकूमत पहले से ही इक़दामात उठा रही है, जिनको बेहतर अंदाज में लागू करने के बारे में तो बात की जा सकती है, लेकिन नोट ख़त्म करने से आपको इसका फौरी हल नहीं मिल सकता। सोशल मीडिया पर भी इस बारे में हासिल बहस की जा रही है। इस बारे में चेयरमैन पार्ट नदीम हक ने इस मशवरे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इससे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि लोग डॉलर और सोना खरीदने की दौड़ में लग जाएंगे, जिससे रुपए की कदर में और कमी होगी और पैदावारी सलाहियत में इजाफा नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल ने भी कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसका पाकिस्तान में इस तरह असर होगा जैसे इंडिया में हुआ। लोग रकूम को सोने या डॉलर में बदल लेंगे या कोई और तरीका ढूंढ निकालेंगे, लेकिन अपनी असल दौलत जाहिर नहीं करेंगे। ताहम ऐसे लोग भी सोशल मीडिया पर नजर आए जिन्होंने इसकी हिमायत की। नजम अली ने लिखा, अब वक्त आ चुका है कि कैश में सौदे खत्म किए जाएं। डीमोनेटाइजेशन से पाकिस्तान में करप्शन का कल्चर खत्म होगा। इनको जवाब देते हुए पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले फराज चौधरी ने कहा, कोई भी पॉलिसी बनाने वाला डीमोनेटाइजेशन की तरगीब नहीं देगा, खास तौर पर उस मौका पर जब आपकी ग्रोथ बहुत कम हो। ये अहम है और मुस्तकबिल डिजिटलाइजेशन ही है, लेकिन पाकिस्तान में हमें ये इक़दामात आहिस्ता आहिस्ता लेने की ज़रूरत है।